شوہر بیوی پر کالا جادو۔ گاؤں اندھیری نگر میں عارف اور اس کی بیوی صبا ایک چھوٹے سے گھر میں خوشی سے رہتے تھے۔ دونوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور ان کی زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ لیکن اچانک ایک دن صبا کی بڑی بہن نائلہ ان کے گھر آئی۔ نائلہ نے صبا کو دیکھتے ہی کہا، تم دونوں کی خوشی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ صبا نے ہنس کر بات ٹال دی، مگر نائلہ کے دل میں حسد کی آگ جل رہی تھی۔ کچھ دن بعد عارف اور صبا کے درمیان معمولی باتوں پر جھگڑے شروع ہو گئے۔ جو شوہر بیوی ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتے تھے، اب ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی کترانے لگے۔ رات کو صبا کو عجیب خواب آنے لگے۔ کبھی اسے لگتا کوئی سیاہ سایہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا ہے، کبھی اسے اپنے کان کے قریب کسی کے سرگوشی کرنے کی آواز آتی۔ ایک رات عارف نے بھی اچانک آنکھ کھولی۔ کمرے کے کونے میں اسے ایک کالا سایہ کھڑا نظر آیا۔ عارف نے فوراً لائٹ جلائی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے صبا سے کہا، یہ گھر میں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اگلے دن صبا کو اپنے کپڑوں کے درمیان ایک عجیب سا بندھا ہوا کپڑا ملا۔ اس کے اندر کاغذ پر کچھ نامعلوم نشان بنے ہوئے تھے۔ صبا خوف زدہ ہو گئی۔ اسی شام نائلہ گھر آئی۔ کپڑا دیکھتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ عارف نے پوچھا، تم اتنی گھبرا کیوں گئی ہو؟ نائلہ نے فوراً کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مگر عارف کو شک ہو گیا۔ اس رات وہ خاموشی سے نائلہ کے پیچھے گیا۔ نائلہ گاؤں سے باہر ایک سنسان مکان میں داخل ہوئی۔ عارف نے کھڑکی سے اندر دیکھا تو وہاں ایک شخص بیٹھا تھا اور نائلہ اس کے سامنے کچھ رکھ رہی تھی۔ عارف نے سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ گھر واپس آیا اور صبا کو ساری بات بتائی۔ اگلی صبح دونوں نے گاؤں کے بزرگ بابا کریم سے مشورہ کیا۔ بابا کریم نے انہیں سمجھایا کہ خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں، نماز پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ چند دن بعد نائلہ دوبارہ ان کے گھر آئی۔ اس بار عارف نے اس کے سامنے وہ تمام باتیں رکھ دیں جو اس نے دیکھی تھیں۔ نائلہ پہلے انکار کرتی رہی، لیکن آخر کار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے اعتراف کیا کہ حسد میں آ کر اس نے ایک عامل کے ذریعے ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ صبا نے حیرت سے پوچھا، آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ نائلہ روتے ہوئے بولی، تم دونوں کی خوشی دیکھ کر مجھے اپنی زندگی خالی لگتی تھی۔ میں اپنی حسد کی آگ میں اندھی ہو گئی تھی۔ صبا نے اسے معاف تو کر دیا، مگر کہا، رشتے توڑنے سے کبھی کسی کو سکون نہیں ملتا۔ کچھ عرصے بعد عارف اور صبا کی زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ لیکن اندھیری نگر میں آج بھی لوگ ایک خوفناک بات بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں جس رات نائلہ نے آخری بار اس گھر کا دروازہ بند کیا تھا، اسی رات گھر کے باہر ایک کالا سایہ کافی دیر تک کھڑا رہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اندھیرے میں غائب ہو گیا اور بابا کریم نے صرف اتنا کہا، برائی چاہے کتنی بھی خوفناک ہو، نیکی اور اللہ پر بھروسہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔